الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو کے سبق نمبر 36 کے ساتھ حاضر ہیں۔ الدرس السادس والثلاثون، فعل کی اقسام اور ان کے عمل کے بارے میں یہ سبق ہے۔ فعل کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ فعل کی پہلی تقسیم بیان کر رہے ہیں فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے۔ تو فعل کی اگر فاعل کی طرف اسناد ہوگی تو اسے فعل معروف کہیں گے۔ فعل کی اگر فاعل کی طرف اسناد نہ ہو، مفعول کی طرف اسناد ہو، تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جس فعل کی اسناد فاعل کی طرف ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، جیسے جاء زید۔ اب اس مثال میں جاء کا زید فاعل ہے، جاء کا فعل جو ہے اس کو زید نہیں کیا ہے تو فاعل کی طرف نسبت ہو رہی ہے، لہٰذا جاء جو ہے وہ فعل معروف ہوا۔ اور جس فعل کی اسناد مفعول کی طرف ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں، جیسے سوری کا متاع، سامان چوری کر لیا گیا۔ اب سامان چوری کر لیا گیا تو سامان جو ہے یہ تو مفعول ہے کیونکہ چوری کسی اور نے کیا ہے، چوری کرنے والا فاعل جو ہے یہاں موجود نہیں، مذکور نہیں ہے، تو فعل کی اسناد مفعول کی طرف ہو رہی ہے تو یہ فعل مجہول کہلائے گا۔ فعل لازم اور فعل متعدی کے اعتبار سے فعل کا مفعول بھی کا تقاضا کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے یہ تقسیم ہوتی ہے فعل کی۔ جس فعل کا مفعول بھی نہ آ سکتا ہو اسے فعل لازم کہتے ہیں، اور جس فعل کا مفعول بھی آ سکتا ہو اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ اچھا طلبہ یہاں غلطی یہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مفعول نہیں آتا، مفعول بھی نہیں آتا۔ فعل لازم جو ہوتا ہے اس کا مفعول بھی نہیں آتا، دوسرے مفعول آ سکتے ہیں، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو، یہ سب آ سکتے ہیں۔ مفعول بھی کے اعتبار سے یہ تقسیم ہوتی ہے، بقیہ مفاعل کے اعتبار سے یہ تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ تو جس فعل کا مفعول بھی نہ آ سکتا ہو اسے فعل لازم کہتے ہیں، جیسے جلس زید، زید بیٹھا۔ اور جس فعل کا اب تعریف کے اعتبار سے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، مفعول بھی کی تعریف اگر آپ پڑھیں، پیچھے سبق گزر چکا ہے، تو اس کے اعتبار سے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا مفعول نہیں کو بن سکتا، مفعول بھی۔ اور جس فعل کا مفعول بھی آ سکتا اسے فعل متعدی کہتے ہیں، جیسے نصر زید ضعیفا، زید نے ضعیف کی مدد کی، تو زید کا فعل جو ہے وہ ضعیف پر واقع ہو رہا ہے۔ متعدی کے اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ فعل متعدی کی 3 قسمیں ہیں، یہ مفعول کتنے ہیں اس کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے۔ وہ فعل جس کے ایک مفعول ہو، وہ فعل متعدی جس کا ایک مفعول بھی ہو، وہ فعل متعدی جس کے 2 مفعول بھی ہوں، وہ فعل متعدی جس کے 3 مفعول بھی ہوں۔ اسی کے اعتبار سے یہ تقسیم بن جاتی ہے۔ پہلے والا جو ہے اسے متعدی یک مفعول کہتے ہیں، دوسرے کو متعدی 2 مفعول کہتے ہیں، اور تیسرے کو متعدی 3 مفعول بھی کہتے ہیں۔ یہ ان کے نام بھی ہیں ان متعدیوں کے، ان تقسیم کی قسموں کے۔ پہلے کی مثال دے رہے ہیں، جیسے اکرمت زیدن، میں نے زید کی عزت کی۔ دوسرا ہے آتیت زیدن قلما، میں نے زید کو قلم دیا، تو زید اور قلم 2 مفعول ہیں اس کے۔ تیسری مثال اخبرت زیدن بکرا عالما، میں نے زید کو بتایا کہ بکر عالم ہے، تو زید، بکر، عالم تینوں جو ہیں یہ مفعول بن رہے ہیں۔ فعل کا عمل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ فعل معروف فاعل کو اور فعل مجہول نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں فعل درجہ ذیل 6 اسماء کو نصب دیتے ہیں۔ مفعول مطلق کو نصب دیتے ہیں، جیسے قام زید قیاما، نصر زید نصرا، یہ پہلی مثال معروف کی، دوسری مثال مجہول کی۔ دوسرا معمول مفعول فی، صام بکر یوما، بکر نے ایک دن روزہ رکھا، اور اخذ سارق لیلا، چور رات کو پکڑا گیا، تو یومن ظرف ہے اور لیلن بھی ظرف ہے، لہذا یہ مفعول فی ہیں۔ مفعول معہو کو نصب دیتے ہیں، جیسے جاء البرد والجباتی، اس مثال میں جبات جو ہے یہ مفعول معہو ہے، اور فعل جو ہے وہ معروف، سردی جبوں کے ساتھ آئی۔ رؤی الاسد والشاة، شیر کو، شات کہتے ہیں بکری کو، شیر کو بکری کے ساتھ دیکھا گیا۔ اب اس مثال کے اندر پہلی معروف اور دوسری مجہول ہے، مفعول معہو آ رہا ہے۔ مفعول لہو، جیسے قام زید اکراما، زید کھڑا ہوا عزت کرنے کے لیے، اور یہ مثال ہو گئی معروف کی۔ اور ضرب خالد تادیبا، خالد کو عزت ادب سکھانے کے لیے مارا گیا، تو تادیب جو ہے یہ مفعول لہو مجہول کا ہو گیا۔ حال کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے جاء زید راکبا، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو معروف کی مثال ہو گئی۔ نصر زید فقیرا، زید کی مدد کی گئی اس حال میں کہ وہ فقیر تھا، تو یہ مجہول کی مثال ہو گئی۔ تمیز کو بھی نصب دیتا ہے یہ فعل، کہتے ہیں تابع زید نفسا، زید با اعتبار نفس کے اچھا ہے، با اعتبار ذات کے اچھا ہے،
اور زیدہ زید علما، زید علم کے اعتبار سے زیادہ کیا گیا. یہ زیدہ کیلا کے وزن پر فعل ہے زیادہ یزیدو سے. ٹھیک ہے. اچھا پہلی جو وہ ہے مثال اور دوسری مثال دونوں کو دیکھیں تو یہ مثال جو انہوں نے دی ہے تمیز نسبت کی تمیز جو ہے اس کی مثال دی ہے. آگے کہہ رہے فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے. یعنی یہ جو افعال ہیں یہ مفعول جس میں مجہول ہے تو اس میں تو وہ ہیں ہی نا وہ کیا کہتے ہیں متعدی، اور جو دوسرے فعل آئے ہیں جو معروف ہیں ان میں کچھ متعدی اور کچھ لازم ہیں، بلکہ سبھی لازم آئے ہیں. جی لازم فعل ذکر کیا ہے سارے کے سارے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر فعل متعدی ہو تو وہ مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے نصر زید امرن. اس کے بعد مشق بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جس فعل کی اسناد فاعل کی طرف ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں، جس فعل کی اسناد مفعول کی طرف ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں. دوسری غلطی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس فعل کا مفعول بھی آتا ہے اسے فعل لازم کہتے ہیں. غلط، جس فعل کا مفعول بھی نہیں آتا اسے فعل لازم کہتے ہیں. تیسری مثال پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر فعل فاعل کو اور 6 اسماء کو رفع دیتا ہے. غلط، ہر فعل فاعل کو رفع اور ہر فعل معروف فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے، اور اگر متعدی ہو تو مفعول بھی کو نصب بھی دے گا، مفعول بھی کو بھی نصب دے گا. 4 نمبر بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ فعل کے 4 مفعول بھی ہوتے ہیں. غلط ہے، فعل کے زیادہ سے زیادہ 3 مفعول بھی ہوتے ہیں. آگے تمرین بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ درج جملوں میں فعل کا عمل بیان کیجئے. قال رسول اللہ. اب قال رسول اللہ میں رسول کو رفع جو ہے وہ قال دے رہا ہے، اور رسول جو ہے وہ قال کا معمول فاعل ہے. سافر الاخوانی، سافر الاخوانی راجلینی. اب اس مثال کے اندر اخوان جو ہے وہ تثنیہ ہے اور راجلین جو ہے یہ حال بن رہا ہے. تو اخوان جو ہے یہ بن جائے گا فاعل حالت رفع میں، اور راجلین حال ہے تو حالت نصبی میں. فعل ان دونوں کو عمل دے رہا ہے. اور یحج المسلمون بیت اللہ، مسلمون جو ہے حالت رفع میں یحجو کا فاعل بن جائے گا اور اس وجہ سے حالت رفع میں، اور بیت اللہ جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا تو یہ حالت نصبی میں. ذہبت سعاد صباحن، سعاد لڑکی کا نام ہوتا ہے. سعاد صبح گئی. اب اس مثال کے اندر سعاد جو ہے یہ حالت رفع میں فاعل ہونے کی وجہ سے، اور صباح جو ہے یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے. صبح کا وقت ہے نا، ظرف ہے. شرب لبن شربتن، دودھ ایک مرتبہ پیا گیا. اب اس مثال کے اندر لبن جو ہے یہ شریبہ کا فاعل نبل فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں، اور شربتن جو ہے یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں. اوتی الفقیر دینارن، فقیر کو دینار دیا گیا. اس مثال کے اندر فقیر جو ہے یہ اوتیہ کا نبل فعل اور دینارن اس کا مفعول بھی ہے. اچھا یہ یاد رکھیں کہ جو ہم نے کہا تھا کہ نبل فعل بنتا ہے، تو نبل فعل کے سبق میں شاید میرے خیال میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر متعدی ب 2 مفعول یا متعدی ب 3 مفعول ہے، یعنی جس کے 2 مفعول آتے ہیں یا 3 مفعول آتے ہیں، تو ان میں سے پہلے کو نبل فعل بنا دیں گے، بقیہ 2 مفعول اس کے باقی رہیں گے. اس میں ایسا ہی ہوا ہے. آتا جو ہے اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں، تو ایک فاعل جو ہے ایک مفعول جو ہے وہ نبل فعل بن گیا اور ایک مفعول باقی ہے. شربت ماء زمزم قائما، میں نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیا. اس مثال میں ماء حالت نصبی میں ہے شاربہ کا مفعول ہونے کی وجہ سے، اور قائمن جو ہے یہ حال ہے. اور زمزم پہ حالت نصبی نہیں ہے، یہ حالت جری ہے، اور یہ اس پہ جر ہے. نظر آ رہی جو آپ کو زبر، یہ جر ہے. غیر منصف ہونے کی وجہ سے حالت جری جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ آتی ہے. قدل قاضی قدیتن، قاضی نے ایک فیصلہ کیا. اب اس میں قدا جو ہے یہ فعل اور قدیتن مفعول بھی مفعول مطلق، اور القادی جو ہے یہ فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے. لیکن قادی کیونکہ ہے اسماء منقوصہ میں سے، اس میں منقوص ہے تو اس کی حالت رفعی جو ہے وہ تقدیری ہوتی ہے. اسی طرح کہہ رہے ہیں جا اخو کا مسرورن، تیرا بھائی آیا اس حال میں کہ خوش تھا. اب اس مثال میں جو ہے اخو کا مضاف الیہ کے اس کا فاعل اور مسرور جو ہے یہ حال ہے. اخو کا فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، اور مسرور حالت نصبی میں ہے حال ہونے کی وجہ سے. امتلا الاناء ماء، برتن جو ہے وہ پانی سے بھر گیا. تو امتلا فعل اور الاناء اس کا فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں، اور ماء جو ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے. ہمارا سبق مکمل ہوا. کسی قسم کا سوال ہو تو ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.